بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں ہم فے اور قاف کی مختلف ترکیبی صورتوں کے بارے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم فے کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ فے کی جو آدھی شکل ہے کچھ یوں ہوتی ہے۔ اب اگر یہ ترکیب سابق اور ترکیب طرفین میں استعمال ہوگا تو اس کی جو شکل ہے مختصر شکل ہے وہ کھل جائے گی۔ جیسے ہم اس کو لکھیں گے اور اگر یہ آخر میں آتا ہے تو بھی اس کی شکل جو اس کا جو سر ہے یہ کھلا رہے گا۔ اگر یہ شروع میں آئے تو اس کا سر جو ہے وہ بند رہے گا۔ جیسے فرصت، اس کا سر جو ہے شروع میں بند رہے گا فے کا، اور درمیان میں اگر آتا ہے یا آخر میں آتا ہے تو اس کا سر جو ہے ہم اس کو کھلا رکھیں گے۔ اب کاف کو دیکھتے ہیں۔ کاف کا سر جو ہے وہ شروع میں اور آخر میں جو ہے وہ بند رہے گا اور درمیان میں اس کا سر کھلا رہے گا۔ اگر طرفین میں استعمال ہوگا تو اس کا سر کھلا رہے گا، اور اگر ہم شروع میں استعمال کرتے ہیں یا اس کو آخر میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا سر جو ہے وہ بند رہے گا۔ جیسے اب اس میں بھی بند رہے گا، اسی طرح قدر، تو اس کا یہ جو سر ہے اس کو ہم بند رکھیں گے۔ اگر یہ درمیان میں استعمال ہوتا ہے تو اس کا سر جو ہے وہ کھلا رہے گا، یعنی کہ شروع میں اور آخر میں اس کا سر جو ہے وہ بند رکھا جائے گا اور درمیان میں اس کا سر جو ہے وہ کھلا رہے گا۔ اب ہم کاف اور گاف کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ دونوں حروف جو ہیں ان کی جو مختصر شکل ہے وہ کچھ یوں ہوگی، لیکن اگر یہ دونوں حروف اگر ترکیب لاحق میں استعمال ہوں اور یہ الف اور لام کے ساتھ ہیں تو ان کی شکل جو ہے وہ آدھی شکل جو ہے مختصر شکل ہے کچھ یوں ہوگی، کچھ یوں ہوگی۔ جیسے ہم اس کو الف کے ساتھ لکھیں گے تو ایسے آئے گا، اور اگر ہم اس کو لام کے ساتھ لکھتے ہیں تو یہ کچھ یوں ہوگا، یعنی کہ اس کی آدھی شکل باقی تمام حروف کے ساتھ اس کی مختصر شکل جو ہے وہ یہ رہے گی۔ لیکن اگر یہ دو حروف آپ یاد رکھیں الف اور لام اگر ترکیب لاحق کے طور پر استعمال ہے، یعنی کہ اس سے پہلے جو ہے وہ کاف یا گاف آئے تو اس کی مختصر شکل جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، تو اس کی مختصر شکل جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی دونوں حروف کی۔ اب ہم لام کے بارے میں بات کریں گے۔ لام کی جو مختصر شکل ہے کچھ یوں ہوتی ہے، اور یہ تینوں صورتوں میں ترکیب سابق لاحق اور طرفین میں اسی طرح استعمال ہوگی تینوں صورتوں میں۔ لیکن ایک بات جو ہے وہ بچے جو ہیں یا طالب علم ہیں جو اکثر غلطی کرتے ہیں، وہ مثلا یہ درمیان میں اگر طرفین میں استعمال ہوتا ہے لام تو اس کو وہ کچھ بچے جو ہیں وہ الف سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ وہ سیدھا ہوتا ہے الف کی طرح، تو اس کو الف سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ پہلے سبق میں بتایا جا چکا ہے کہ 9 حروف جو ہیں الف دال ڈال دال رے ڑے زے یہ اور واو جو ہیں وہ ان پہ ترکیب جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، وہ صرف ترکیب لاحق کو ہی استعمال کرتے ہیں، ترکیب سابق کو استعمال نہیں کرتے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ الف جو ہے وہ اس کو لام ہے، یہ الف جو ہے وہ کبھی بھی درمیان میں نہیں آتا کیونکہ طرفین میں استعمال نہیں ہوگا۔ وہ جو 9 حروف ہیں ان میں الف بھی ہے، وہ جس کو مثلا لام کو جو بچے الف سمجھ لیتے ہیں تو یہ یاد رکھیں کہ یہ طرفین میں آ ہی نہیں سکتا، جہاں بھی یہ آئے گا تو الف اگر آئے گا تو اس کی ترکیب ٹوٹ جائے گی۔ تو بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ درمیان والا جو ہے لام، یہ لام ہے الف نہیں، یعنی کہ جو 9 حروف ہیں وہ درمیان میں استعمال نہیں ہو سکتے حروف کے، یعنی کہ وہ طرفین کی ترکیب کو استعمال قبول نہیں کریں گے۔
اگر یہ آخر میں آئے گا تو یہ مکمل ہی لکھا جائے گا. درمیان میں اور شروع میں اس کی جو ہے وہ مختصر شکل ہوگی لام کی، لیکن آخر میں جب آئے گا تو یہ مکمل ہی لکھا جائے گا. اب میم کے بارے میں بات کرتے ہیں. میم جو ہے وہ شروع میں اور درمیان میں اس کی جو ہے وہ مختصر شکل ہی استعمال ہوگی. جیسے مٹنا ہو گیا، اور یعنی شروع میں اگر آئے گا اور اگر درمیان میں آئے گا تو اس کی مختصر شکل ہی استعمال ہوگی. جو اس کا پہلا سر ہے وہی لکھا جائے گا. اگر یہ آخر میں آئے گا تو اس کو مکمل لکھا جائے گا. لیکن ایک بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر شروع میں آئے گا تو اس کا سر اوپر اٹھا ہوگا، اور اگر درمیان میں آئے گا اور یا آخر میں آئے گا تو اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا. جیسے یہاں جو ہے اس کا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف لکھا جائے گا. یہاں ہم یوں اس کو لکھیں گے، اس کو یوں نہیں لکھا جائے گا، یہ غلط ہوگا. اس کا جو میم کا جو سر ہے وہ نیچے کی طرف سے ہی نیچے کی طرف جھکا ہوگا، اور اگر شروع میں لکھا جائے گا تو اس کا سر اوپر اٹھا ہوا ہوگا. آج کے سبق میں ہم نے فے، کاف، کیاف، گاف اور لام اور میم کے بارے میں اس کی مختلف ترکیبی صورتوں کے بارے میں جانا. سب سے پہلے ہم فے کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ فے جو ہے اس کا سر جو ہے مختصر شکل ہے. یہ اگر آخر میں آئے تو کھلا رہے گا، درمیان میں بھی آئے گا تو کھلا رہے گا، لیکن اگر شروع میں آئے گا تو اس کا سر جو ہے وہ بند رہے گا. اور کاف جو ہے اگر آخر میں آتا ہے تو بھی بند اس کی شروع اور آخر میں آئے گا تو اس کا سر جو ہے وہ بند رہے گا. اگر درمیان میں آئے گا تو اس کا سر جو ہے وہ کھلا رہے گا. کیاف اور گاف ہے، اس کی مختصر شکل کچھ یوں ہے اور دونوں کی، لیکن اگر یہ الف اور لام کے ساتھ آئیں تو اس کی مختصر شکل جو ہے وہ کچھ یوں ہو جائے گی، جیسے کل یا گل. تو یہ ہو گیا. اب لام جو ہے اس کی مختصر شکل بھی یوں ہے، اگر درمیان میں آئے، شروع میں آئے تو اس کی شکل یہی رہے گی، اگر آخر میں آئے تو یہ مکمل لکھا جائے گا. اب میم جو ہے اس کا جو سر ہے وہ مختصر شکل جو ہے وہ یہی ہوگی، اگر شروع میں آئے گی تو یہی ہوگی، درمیان میں آئے گی تو بھی یہی ہوگی، اگر آخر میں آئے گی تو میم پورا لکھا جائے گا، لیکن اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا. اس کا سر جو ہے وہ نیچے کی طرف ہوگا. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ.